اپنے لیے وقت نکالیں، یہ نہ سمجھیں گزارا ہو رہا ہے تو ہوتا جائے۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کو حسد، نفرت، انتقام جیسے منفی جذبات تنگ کرتے ہیں، تو سمجھ لیں گزارا نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ اپنے لیے نہانے دھونے کا وقت نکالتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہننے کا وقت نکالتے ہیں اور اس کو اچھا بھی محسوس کرتے ہیں، جس طرح آپ کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اسے انجوائے بھی کرتے ہیں، اکیلے بھی اور مل کر بھی، دوستوں یاروں کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، باسز کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اسی طرح نماز اور تلاوت کے لیے بھی وقت نکالیں۔ ضروری خیال کر کے یہ نہ سمجھیں کہ اس کے بغیر گزارا ہو رہا ہے تو ہوتا جائے، گزارا نہیں ہو رہا۔ جس طرح آپ زیادہ دن تک نہانے دھوئے بغیر، کپڑے بدلے بغیر نہیں رہ سکتے، جس طرح کھائے پیے بغیر، فیملی اور فرینڈز کو ملے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی طرح نماز اور تلاوت کے بغیر نہیں رہ سکتے اور نہانے چاہیے بھی نہیں۔ آپ دماغ اور جسم کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، آپ کو روح کی ضرورتیں بھی پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ غدر عذر دیتے ہیں کہ جناب جس طرح ہم دماغ اور جسم کی ضرورتیں پوری کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح روح کی ضرورتیں پوری کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں نماز اور تلاوت میں وہ خوشی نہیں ملتی جس کا آپ بتا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں، جس طرح آپ کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے بہتر سے بہتر کی تلاش کرتے ہیں، لوگوں سے میل ملاقات کے بہتر سے بہتر طریقے سیکھتے ہیں، اسی طرح نماز اور تلاوت کو بھی امپروو کرنے یا بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ نماز اور تلاوت کو انجوائے کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے، لیکن کھانے پینے کو انجوائے کرنے کے بارے میں گھنٹوں غور و فکر کرتے ہیں۔ کون سی چیز کہاں کس کے ساتھ بیٹھ کر کھائی جائے تو زیادہ مزہ آئے گا، کون سے کپڑے کس طرح سے پہنے جائیں، کہاں سے سلوائے جائیں، کہاں سے لیے جائیں، کس رنگ کس اسٹف کے، یہ سب آپ بڑی محنت سے کرتے ہیں، لیکن یہ سب نماز اور تلاوت کے لیے نہیں کرتے۔ اگر نماز اور تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا تو اس پر غور و فکر کہ اسے بہتر بنانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں متوازن زندگی گزارنے کے لیے نمازوں اور تلاوتوں کی اہمیت محسوس کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔